سفر میں انہیں کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. جیسے آج کل ہوتا ہے، ڈاکو آتے ہیں، لوگوں سے لوٹ مار کر جاتے ہیں. 40 دینار ہے، یہ تم لے لو. تو اب یہ دیکھ کر جو ڈاکو تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یار یہ کون ہے جو لبوں پہ سکر دلوں میں خوف کبریا رکھتا ہے. لبوں پہ سکر دلوں میں خوف کبریا رکھتا ہے. اللہ کا ولی خاک میں بھی نور چھپا رکھتا ہے. السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے. علم اور اسلام کے ایک اور ٹاپک میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہم اس ٹاپک میں اللہ کے ایک بہت ہی پیارے ولی کی جو واقعہ ڈسکس کرنے والے ہیں. یعنی 2 مختصر سے واقعات ہیں، اور یہ ہم کس ولی کی بات کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو ان کا جو نام ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں ریویل کریں گے. تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو پورا واقعہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور آپ کو یہ کس ولی کی بات ہو رہی تھی، کس ولی کی ہم نے واقعہ ڈسکس کیا، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں اس کا نام بھی ہم بتائیں گے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے واقعہ جو ہے پہلا جو واقعہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلا جو واقعہ وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے جو یہ ولی تھے وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے. تو ان کی والدہ نے انہیں کچھ دینار دیے کہ یہ دینار آپ اپنے پاس رکھ لیں. یعنی 40 کے قریب کچھ دینار بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے پاس اسے رکھ لیں تاکہ آپ کو ضرورت پڑے. کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان تعلیم کے لیے جب کہیں باہر جاتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کو ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی. ان دنوں دینار جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے. اور ان کی والدہ نے انہیں ایک نصیحت کر دی کہ آپ کو چاہے کوئی کچھ بھی کہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اب والدہ کا دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ، کیا کہہ رہی ہے جو ولی کی جو والدہ ہے تو کیا کہہ رہی ہے اپنے بچے سے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا، ابھی انہوں نے کیوں کہا ابھی آگے ہمیں پتہ لگتا ہے. جب وہ اللہ کے ولی نکلے اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو سفر میں انہیں کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. جیسے آج کل ہوتا ہے، ڈاکو آتے ہیں، لوگوں سے لوٹ مار کر جاتے ہیں. تو کچھ ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا اور ان کو کہا کہ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو ہمیں دے دو. تو اب ہم جیسا بندہ ہوگا، آپ جیسا میرے جیسا، وہ کیا کہے گا کہ یار ہم کسی طریقے سے اپنا جو سامان ہے اس کو چھپا لیں، بچا لیں ڈاکو سے، چور سے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے اس ڈاکو کو کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، یہ تم لے لو. تو اب یہ دیکھ کر جو ڈاکو تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یار یہ کون ہے جو ہمیں بتا بھی رہا ہے، خود سے دے رہا ہے. تو ڈاکو نے پوچھا اس سے، ان ولی سے، کہ آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، اور آپ ہمیں تو پتہ نہیں آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ ہمیں خود بتا بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں نکال کے. تو جو ولی تھے اللہ کے، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے آپ کو جو تھا، آپ نے مجھ سے جب پوچھا تو میں نے آپ کو 40 دینار اپنے پاس سے وہ نکال کے آپ کو دے دیے. تو یہ سن کر جو تھے وہ ڈاکو جو تھے نا، بڑے ان کو اوپر ہیبت داری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے ولی کے ذریعے ہدایت عطا کر دی، اور انہوں نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا. تو یہ ایک واقعہ تھا. اس کے بعد پھر ایک اور مختصر سا واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ یہی اللہ کے ولی جو ہے ایک دن ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک سیب جو ہوتا ہے، ہم سیب کھاتے ہیں، وہ اس نہر کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے پاس آ جاتا ہے. تو وہ اس سیب کو کھا لیتے ہیں کیونکہ انہیں بھوک لگی ہوتی ہے بہت. تو وہ اس وقت اس سیب کو کھا لیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو دل میں احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتا ہے کہ یار یہ سیب میں نے کھا تو لیا ہے، لیکن کیا یہ سیب کھانا میرے لیے ٹھیک تھا؟ آج کل تو لوگ کروڑوں کا مال لوگوں کا کھا جاتے ہیں اور واپسی بھی نہیں کرتے، آج کل ہم دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ سیب کھا لیا. حالانکہ وہ سیب انہوں نے پہلے کھا لیا، تو کھانے کے بعد ان کو ندامت ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ سیب کھا تو لیا ہے، کیا یہ سیب کھانا میرے لیے ٹھیک تھا؟ تو اب وہ جو ہے اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں. تو پھر جب وہ مالک کو تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچ جاتے ہیں. جب ایک باغ میں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں ایک مالی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. باغ کا جو مالی ہوتا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہ مالی کو سارا اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں نے جو ہے سیب کی مجھے بھوک لگی تو میں نے سیب کھا لیا، لیکن اب میں اس سیب کو معاف کروانا چاہتا ہوں، اس کو مالک کو بلاؤ. تو اب وہ مالک جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہ ساری باتیں پھر مالک کے سامنے رکھی جاتی ہیں. تو یہ مالک سن کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ وہ یہ بندہ کون ہے جو ایک سیب کھا کر اور اب خود ہی اپنا جو ہے اعتراف کر رہا ہے اپنے جرم کا بھی، اور پھر اس کو معاف بھی کروا رہا ہے.
تو مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت اللہ کا ولی لگتا ہے. تو مالک ان کے سامنے ایک شرط رکھ دیتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں یہ سیب، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ سیب اگر معاف کروانا ہے تو آپ کو میری ایک شرط قبول کرنی پڑے گی. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنی ہوگی. تو جو اللہ کے جو ولی تھے وہ جو ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا آپ کی جو بیٹی ہے وہ خوبصورت تو ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جو مالک ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں، میری بیٹی نہ خوبصورت ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، پھر بھی آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. اس کے باوجود بھی جو اللہ کے وہ جو ولی تھے وہ راضی ہو جاتے ہیں. اچھا جب وہ جب نکاح ہوتی ہے، نکاح میں جب وہ دیکھتے ہیں اپنی دلہن کو، اپنی وائف کو، تو وہ تو بالکل صحیح ہوتی ہے، سلامت ہوتی ہے، بول بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے. تو مالک کہتا ہے کہ جو اللہ کے ولی جو تھے انہوں نے پوچھا مالک سے کہ آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی نہ چل سکتی ہے، نہ مطلب نہ بول سکتی ہے، نہ سونگ سکتی، تو پھر یہ آپ نے کیوں کہا جب کہ آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے؟ تو مالک نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا. اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک تم نے سنا تھا، وہ بول نہیں سکتی کیونکہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. تو اس معنی میں تھا. وہ چل نہیں سکتی کیونکہ اس نے کبھی گناہوں کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے. وہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا. اس لیے میں نے آپ کا جو رشتہ تھا وہ اپنی بچی کے لیے مناسب سمجھا اور آپ کا رشتہ اس سے قرار دیا. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے ولی کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو الحمدللہ ہم سب نے ان کا نام سنا ہوا ہے. اللہ کے بڑے ان کے کمالات ہیں، بڑے واقعات ہیں، بڑی کرامت ہے ان کی، ہم نے سنی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں واقعی میں ہمیں ملتی ہیں. اور پلیز اس کو یہ مت کہیے کہ من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں یا اس طرح بہت ساری چیزیں. دیکھیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو من گھڑت بھی ہوتی ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے بہت سارے مشہور اور سچے واقعات بھی ہیں. اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. آج کے دور میں بھی ہمیں اللہ کے ولی مل جاتے ہیں اور وہ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کے اوپر تو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہے. لیکن وہ دل میں ہر رات، ہر گزرتے دن، ہر روز، ہر شب و روز اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اور پھر کرامات بھی ہوتی ہیں اور سب کچھ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت دین کا کام لیتا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، کامنٹس کیجیے. نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.